الرحمن الرحیم وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون صدق اللہ العظیم۔ 22ویں پارہ کے آخر میں انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ گزرا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک بستی والوں کی طرف ہدایت کے لیے بھیجا تھا، مگر وہ بستی والے ہدایت کے راستے پر چلنے کی بجائے گمراہی کے راستے پر چلے۔ جب بستی والوں نے تینوں انبیاء علیہ السلام کو جھٹلا دیا تو بستی والوں کے پاس ایک شخص آیا جس کا نام تفسیر کی کتابوں میں حبیب نجار آتا ہے۔ وہ دوڑتا ہوا آیا تاکہ انبیاء علیہ السلام کو ان لوگوں کی تکلیف سے، ان کے ضرر سے بچائے اور اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے اور انہیں انبیاء کی اتباع کی تلقین کرے۔ لیکن جب اس نے انہیں سمجھایا اور سب کے سامنے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا تو وہ سب لوگ اس کے اوپر ٹوٹ پڑے اور اس کو شہید کر دیا۔ شہادت کے بعد اسے اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل ہونے کا شرف عطا کیا، جنت میں داخل ہونے کی سعادت عطا کی۔ تو جب اس نے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا مشاہدہ کر لیا جو اللہ نے اہل ایمان کے لیے تیار کی ہیں، تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ اے کاش میری قوم جان لیتی جو میرے رب نے میری مغفرت کر دی اور مجھے اہل کرامت اور سعادت میں ٹھہرایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ مومن شخص زندگی میں بھی اپنی قوم کا خیرخواہ تھا اور مرنے کے بعد بھی۔ سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اپنی توحید، اپنی قدرت اور اپنے وجود کے تکوینی دلائل ذکر فرمائے ہیں۔ یہاں 23ویں پارے کے شروع میں 3 قسم کے دلائل کا ذکر آتا ہے۔ مردہ زمین جسے بارش سے زندہ کر دیا جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل میں سے ہے۔ لیل و نہار، رات اور دن، اسی طرح سورج اور چاند، اور کشتیاں اور جہاز جو سمندر میں چلتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل میں سے ہیں۔ اور قرآن کریم نے سورہ یاسین کے اندر ایک ایسی حقیقت کا اعلان کیا ہے جو قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے بڑے بڑے اہل علم بھی اس حقیقت سے ناواقف تھے، اور وہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ پاک ذات ہے جس نے زمین کی، نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں ہے سب کے اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے۔ قدیم زمانے کے انسانوں کا خیال اور تحقیق یہ تھی کہ جوڑا جوڑا صرف انسان اور حیوان ہی کا ہوتا ہے، جبکہ موجودہ دور کے سائنسدان اور طویل تحقیق کے بعد انہوں نے یہ ثابت کیا کہ جو زوجیت ہے، جوڑا جوڑا ہونا، یہ صرف انسانوں کا نہیں ہے بلکہ نباتات، جماعتات اور تمام کائنات میں پائی جانے والی جتنی بھی چیزیں ان سب کے جوڑے ہیں۔ یہاں تک کہ ایٹم جو مادہ کے اجزاء میں سے سب سے چھوٹا جز ہے، وہ بھی 2 مختلف اجزاء یعنی الیکٹران اور پروٹان سے مرکب ہوتا ہے۔ ایٹم کے اندر بھی الیکٹران ہوتے ہیں اور پروٹان ہوتے ہیں، اور یہ دونوں جز جو ایٹم کے ہیں یہ نر اور مادہ کے مشابہ ہیں۔ تو سورہ یاسین کے علاوہ سورہ ذاریات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کو بتایا ہے۔ سورہ ذاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا بنایا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو اس کے بعد سورہ یاسین جو قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کرتی ہے۔ جس وقت پہلی بار سور پھونکا جائے گا قیامت کے دن تو لوگ اپنے معمولات کی ادائیگی اور خرید و فروخت میں مشغول ہوں گے۔ جیسے عام روٹین سے کاروبار چل رہے ہوتے ہیں ویسے ہی لوگ اپنے اپنے کاروبار میں مشغول ہوں گے۔ اسرافیل علیہ السلام کے سور کی آواز سن کر ان پر خوف اور گھبراہٹ کی کیفیت طاری ہو جائے گی، تو اس کو نفخہ فزع بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری بار جب سور پھونکا جائے گا تو اللہ جل شانہ کی ذات کے علاوہ سب کو موت آ جائے گی، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی، باقی سب کچھ فنا ہو جائے گا اور کوئی ذی روح زندہ نہیں رہے گا۔ تیسری بار جب سور پھونکا جائے گا تو سب قبروں سے جی اٹھیں گے اور اللہ جل شانہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے۔ وہاں کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، مومنین متقین کو جنت اور جنت کی نعمتوں سے نوازا جائے گا، جبکہ مجرم جو دنیا میں صلحاء کے ساتھ ملے جلے رہتے تھے، قیامت کے دن انہیں حکم کیا جائے گا وامتاز الیوم ایھا المجرمون، کہ مجرم لوگ وہ نیک لوگوں سے الگ ہو جائیں، اور اس کے بعد ان لوگوں کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی
اور ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، تمام اعضاء گواہی دیں گے۔ سورہ یاسین کے اندر جو ہے سب سے زیادہ بحث بعد الموت کے حوالے سے بحث کی گئی ہے، اس لیے اس کا اختتام بھی اللہ تعالی نے اسی بات پر فرمایا ہے، کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسے پیدا کر دے؟ کیوں نہیں وہی ہے جو خوب پیدا کرنے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الصافات آتی ہے، یہ سورت مکی سورت ہے، اس میں 5 رکوع ہیں۔ سورت کی ابتدا ہوتی ہے ان ملائکہ کے ذکر سے جو عبادت، ذکر، تسبیح اور تحمید میں ہر وقت مصروف رہتے ہیں۔ اس کے بعد جنات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جب وہ چوری چھپے ملائے اعلیٰ کی خبریں سننے کی کوشش کرتے ہیں تو شہاب ثاقب ان کا تعاقب کرتے ہیں اور انہیں مار بھگاتے ہیں۔ سورہ صافات جو ہے یہ بعث اور حساب اور جزا کے مسئلے سے بحث کرتی ہے، اور اس کے اندر قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کے مسائل بیان کیے گئے، اور پھر وہ بڑی حسرت اور ندامت کے ساتھ لوگ قیامت کے دن کہیں گے کہ یہ ہے اعمال کی جزا کا دن کہ جس کا ہم مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر انہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا اور وہاں آپس میں جھگڑیں گے اور ایک دوسرے کو اپنی گمراہی کا الزام ٹھہرائیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں آئے، دوسرے کو کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں ڈالے گئے۔ تو دوزخیوں کی آپس میں لعن طعن کے علاوہ یہ سورہ صافات کے اندر جنتیوں کا آپس میں مکالمہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ جب جنت میں جنتیوں کو داخل کر دیا جائے گا اور جنت کی ساری نعمتیں ان کو دے دی جائیں گی اور وہ عزت اور راحت کے تخت پر شہزادوں سے کروڑوں گنا زیادہ خوش بیٹھے ہوں گے تو اپنے ماضی کو یاد کریں گے۔ ان میں سے ایک کہے گا کہ میرا ہم نشین ہوا کرتا تھا، ایک آدمی دنیا میں میرے ساتھ رہتا تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ بڑی عجیب بات ہے کہ تم آخرت کی زندگی پر ایمان رکھتے ہو، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا، ہم سے زندگی بھر کے اعمال کا حساب بھی لیا جائے گا اور پھر کسی کو جزا اور کسی کو سزا دی جائے گی۔ تو یہ باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی، نہ جانے تم نے ایسی خلاف عقل باتوں پر کیسے یقین کر لیا۔ تو پھر وہ اپنے ساتھیوں سے پوچھے گا کہ کیا تم اسے دیکھنا چاہتے ہو؟ تو اتنے میں وہ جہنم کی طرف جھانکے گا، تو جہنم میں وہ اپنے اس عقل پرست اور منکر آخرت دوست کو دوزخ کے درمیان میں جلتا ہوا دیکھے گا۔ تو وہ اس دوزخی سے پوچھے گا کہ اللہ کی قسم تو مجھے ہلاک کر چکا تھا، اگر میں تیرے اپنے پروردگار کی مہربانی سے اس سے نہ بچ جاتا، آپ کی گمراہ کن بات سے نہ بچ جاتا تو میں بھی دوزخ والوں میں ہو جاتا۔ اس کے بعد یہ سورت بعد انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان کرتی ہے، ان میں شیخ الانبیاء نوح علیہ السلام اور اس کے بعد ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے قصے شامل ہیں، اور اس کے بعد ذبح اور فدا والا مشہور واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ صرف سورہ صافات کے اندر بیان کیا گیا ہے، پورے قرآن کریم کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تو بہت جگہ آیا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا جو قصہ ہے وہ صرف اسی ایک صورت کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ کی خاطر ابتلاؤں اور آزمائشوں میں گزری، لیکن یہ ابتلائیں مختلف قسم کی تھیں، اور ان میں سب سے زیادہ مشکل ابتلا یہی تھی کہ آپ کو خواب میں بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم کیا گیا، اور آپ جو ہے وہ تسلیم و رضا کا پیا کرتے، ہر وقت اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار تھے، تو وہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ بیٹے کو خواب سنایا، اور بیٹا بھی جانتا تھا کہ میرے والد نبی ہیں اور نبی کا خواب جو ہے وہی ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، تو وہ بھی تیار ہو گئے۔ آپ بیٹے کو لے کے میدان میں گئے، میدان منا میں، اور بیٹے کو پیشانی کے بل ذبح کرنے کے لیے لٹایا۔ فوراً اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک بہت سخت اور کٹھن آزمائش تھی، اب لڑکے کو چھوڑ دو اور تمہارے پاس جو مینڈا کھڑا ہے اس کو بیٹے کے بدلے میں ذبح کر دو، اور ہم نیکوکاروں کو اسی طرح نوازتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے سنت قرار دے دیا
اس دن کی یاد میں 10 ذی الحجہ والے دن جو ہے وہ قربانی کی جاتی ہے۔ اللہ کے حکم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا، یہی مسلمان کا مقصد ہے۔ اس کے بعد الیاس علیہ السلام کا قصہ اس صورت کے اندر نقل کیا گیا ہے، جنہیں شام میں ایک ایسی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا جو بعل نامی بت کی عبادت کرتی تھی، اور اس بت کے نام پر بعل بک نامی ایک شہر آج بھی موجود ہے۔ 5واں قصہ خلیل علیہ السلام کے بھتیجے لوط علیہ السلام کا ہے، جنہیں اردن کے اطراف میں ایک صدوم علاقہ ہے، وہاں بھیجا گیا تھا، لیکن وہ لوگ بدترین قسم کی شہوت پرستی اور کفر میں مبتلا ہو گئے، اندھے بہرے ہو گئے، اور انہوں نے اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا اور ان کی پوری بستی کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا۔ اس صورت کے آخر میں آپ کو معاندین سے اعراض کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اللہ کی حمد و تسبیح کا بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ صاد آتی ہے۔ سورہ صاد جو ہے یہ مکی ہے، اس میں 88 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کی قسم کھائی ہے، اور یہ قسم یا تو قرآن کے معجزہ ہونے پر ہے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر گزشتہ قوموں کے متکبرین اور مکذبین کا انجام اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف صبر کرنے کی تلقین کی ہے اور دوسری طرف داؤد علیہ السلام کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی، دینی اور دنیاوی ہر طرح کی قوت عطا کی تھی۔ داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، آدھی رات سوتے تھے اور آدھی رات عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت وسیع سلطنت اور بادشاہت ان کو عطا کی۔ اللہ تعالیٰ کے بڑے جلیل القدر نبی بھی تھے، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے والا دل اور شکر کرنے والی زبان عطا کی تھی، اور سحر طاری کر دینے والی اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز عطا کی۔ وہ جب زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پرندے فضا میں رک جاتے تھے، اور جب حمد باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ اللہ کی تعریف کرتے تھے، اللہ کی حمد بیان کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ ان کی سلطنت وسائل اور اسباب کے اعتبار سے اپنے والد کی سلطنت سے بھی زیادہ شان و شوکت کی حامل تھی۔ اللہ نے ان کے لیے ہوا اور جنات مسخر کر دیے تھے۔ اس سورہ صاد کے اندر تیسرا قصہ حضرت ایوب علیہ السلام کا بیان ہوا ہے۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی بڑا مال عطا کیا تھا۔ بڑے بڑے باغات اور حویلیاں تھیں، زرعی زمینیں اور ڈھور ڈنگر بہت زیادہ تھے، نوکر چاکر تھے، کئی بیٹے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایوب علیہ السلام پر آزمائش آئی تو سب کچھ چلا گیا، اولاد ہلاک ہو گئی، مال مویشی مر گئے، باغات اجڑ گئے، حویلیاں زمین بوس ہو گئیں، اور رشتہ دار، عزیز و اقارب، دوست احباب سب چھوڑ کے چلے گئے۔ تو بہت بڑی آزمائش تھی، اور خود بیمار رہے۔ تو مفسرین نے لکھا کہ 18 سال تک ایوب علیہ السلام پر یہ آزمائش کا زمانہ گزرا ہے، لیکن ایوب علیہ السلام نے اپنی روش نہیں بدلی، صبر اور شکر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے آخر کار اس آزمائش سے ان کو کامیابی عطا کی، اور دوبارہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں ان کو واپس کر دیں۔ اس کے بعد سورۃ الزمر آتی ہے۔ سورۃ الزمر مکی صورت ہے، اس میں 75 آیات اور 8 رکوع ہیں۔ اس صورت کا اصل موضوع عقیدہ توحید ہے، کیونکہ اللہ کی وحدانیت کا اعتقاد ہی اصل ایمان ہے، اور اس صورت کی ابتدا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزہ قرآن کریم کے تذکرہ سے ہوتی ہے، اور یہ بتایا گیا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے گویا تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ عبادت کو اللہ کے لیے خالص رکھیں، اس عبادت میں ریا وغیرہ کی ملاوٹ ہرگز نہ ہونے دیں۔ اور یہ قرآن کا ایک علمی اعجاز ہے کہ قرآن کریم نے اس سورہ مبارکہ کے اندر انسانی تخلیق کے کچھ مراحل ذکر کیے ہیں، اور یہاں یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ ماں کے پیٹ میں انسان کی تخلیق کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ تمہیں ماں کے پیٹ میں 3 تاریکیوں میں پیدا فرماتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی طبی حقیقت ہے
کہ صدیوں پہلے قرآن کریم نے اس کا اعلان کیا ہے، اور جس حقیقت کا آج کل کے جدید سائنس نے، ڈاکٹروں نے 20ویں صدی کے اندر جو ہے اس کا انکشاف کیا، اس کا ان کو علم ہوا، اس سے پہلے سائنسدانوں کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کا اس بات اور شرک کی نفی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے موحد اور مشرک کی مثال بیان کی ہے۔ مشرک کی مثال اس غلام جیسی ہے جس میں کئی شریک ہوں، ایک غلام ہے اور اس کے مالک بہت زیادہ ہیں، مزاج کے اعتبار سے بھی وہ تمام شرکاء ایک دوسرے سے مختلف ہوں اور نہ آپس میں اتفاق اور محبت ہے۔ ان میں سے ایک غلام کو دائیں بھیجتا ہے، دوسرا آ کر اس کو بائیں بھیج دیتا ہے، ایک کھڑا ہونے کا حکم کرتا ہے تو دوسرا کہتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، تو وہ غلام حیران ہے کہ کس کی مانے اور کس کی نہ مانے۔ اور موحد کی مثال اس غلام جیسی ہے جس کا ایک ہی مالک ہے، اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں اور وہ اپنے غلام کے جذبات کا بھی لحاظ رکھتا ہو، تو یقیناً یہ غلام اخلاص کے ساتھ اس کی خدمت کرے گا اور اسے اپنے مالک سے بھلائی اور احسانی کی امید رہے گی۔ تو پھر جب مالک رب العالمین ہو اور بندہ اسی کا ہو کر رہ جائے تو اس کے قلبی سکون اور راحت پر یقیناً بادشاہی قربان کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ جل شانہ مجھے آپ کو صحیح معنوں میں اپنا بندہ بننے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔